أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پر جو کلمہ حق کہہ نہ سکے۔ ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و حواس سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے، ہم وقت کی رو میں بہہ نہ سکے۔ تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فلک نے دیکھا ہے، جو تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فلک نے دیکھا ہے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرات گرامی قدر، بندہ ناچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر اپنی نئی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، امت مرزائیہ کی مجاہدین ختم نبوت کے دلائل کے سامنے سوشل میڈیا پر بے بسی کی انتہا ہو چکی ہے، اور اسی انتہا کا نتیجہ ہے کہ دلائل میں بری طرح شکست کھانے کے بعد اب امت مرزائیہ انتہائی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ کبھی تو خود ان مجاہدین ختم نبوت کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، تو کبھی یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سن 2018 میں باقاعدہ طور پہ امت مرزائیہ کے مربیان نے اور ان کے واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنز نے یہ لیٹر جاری کیا اپنے تمام گروپوں میں۔ لکھا کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ ختم نبوت کے بد کردار مجاہد اپنے گروپوں میں حضرت مسیح موعود کو نہایت گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں اور سخت گستاخیاں کر رہے ہیں۔ سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے احمدی ابھی تک ان کے گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، نیز ان کے گروپوں میں مناظرے کر رہے ہیں۔ حضور کی اتنی سخت گستاخی کے باوجود بھی اگر کوئی احمدی وہیں رہتا ہے اور ان کے گروپ نہیں چھوڑتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک احمدی کا غیر احمدیوں کے گروپ میں جا کر تبلیغ کرنا یا بیٹھے رہنا ان بد کرداروں کو گستاخی کا موقع فراہم کرنا ہے، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب گستاخی کی جا رہی ہو تو وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا، اب جو بھی احمدی کسی غیر احمدی کے گروپ میں رہے گا یا بات کرے گا، اس کی تحریری اطلاع بما نام اور واٹس ایپ نمبر جماعت میں متعلقہ دفتر کو کر دی جائے گی یا پھر حضرت صاحب کی خدمت میں لکھ دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جب حضرت مسیح موعود کی فلاں گروپ میں گستاخی کی جا رہی تھی تو فلاں صاحب وہیں موجود رہے اور ان کی محفل نہیں چھوڑی۔ انتظامیہ آل ایڈمنز مجلس شورا ایک طرف اپنے ہی ساتھیوں کو یہ دھونس دھاندلی گستاخی کے نام پر یہ کہنا کہ گروپ چھوڑ دیا جائے، حالانکہ ان کے اپنے گروپوں کا کیا حال ہے۔ یہ کرنل زکریا صاحب کا ٹیلی گرام گروپ ہے جس کی ہمیں اکثر بیشتر وہ یہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں کہ جناب اس گروپ میں ایڈ ہوں، میں اس گروپ میں ایڈ بھی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ذیشان قادیانی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں
کہ اگر ثابت ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ، اگر خدا کا بیٹا ہونا ثابت ہو جائے تو ہم اس کی عبادت کرنے کو تیار، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشی، یہ الفاظ میں خود دہرا رہا ہوں لیکن اس نے نہیں لکھا، وہ لکھتا ہے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہو جائیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے، فرقوں کے شرک سے نفرت ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے ذیشان قادیانی جو کہ امت مرزائیہ کا آفیشل مربی بھی ہے غالباً۔ تو اس کے الفاظ دیکھیے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اور پھر جب اس کے جواب میں ہمارے ایک مجاہد ختم نبوت نے ان کو یہ میسج کیا واضح طور پہ کہ میرے محترم آپ ہمت کر کے یہ تو کہہ دیں کہ تم ثابت کرو کہ کیسے مرزا صاحب صاحب مبارکہ کی روح سے کذاب اعظم ثابت ہوں گے۔ آپ نے پھر آگے کہتا ہے جب یہ چیز واضح کی، مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کذاب کا لفظ استعمال کیا کہ اس آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ کیسے کذاب ثابت ہوتا ہے، یہ سوال تم کرو، قادیانی کو مخاطب کر کے کہا۔ وہی یہ طاہر پھول صاحب جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر اس گروپ کے ایڈمن ہیں جو ذیشان قادیانی صاحب کے اس کمنٹس پر کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے آگے یہ پھول پیش کیے جا رہے ہیں، گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اسے کذاب و دجال ثابت کر دیا جائے تو پھر تو اس پر واضح طور پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ دھمکیاں کیسے؟ یہ دیکھیے، یہی طاہر پھول صاحب مرزا قادیانی کے لیے لفظ کذاب استعمال کرنا برداشت نہیں کرتے کہ اگر کذاب ثابت کر دیا جائے۔ سوال تھا آگے سے کیا کہتا ہے، اب اگر اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تو باہر پھینک دوں گا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد گستاخ تک کے لفظ بول جائے، لیکن جب یہی الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے بولے جائیں تو ان قادیانیوں کی رگ حمیت بڑک اٹھتی ہے۔ حقیقت میں یہ دھڑا دھڑ گستاخیاں کرتے ہیں، شاطمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب جواب میں مجاہدین ختم نبوت جو جذباتی ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ سخت لب و لہجہ استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ وہی لب و لہجہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی استعمال کیا اور اسے گالیوں سے تعبیر نہیں کرتے، تو فوری طور پہ ان کی رگ حمیت پھڑک جاتی ہے اور کہتے ہیں جناب یہ گستاخی کر رہے ہیں، اور اس کی آڑ لے کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو دمکا رہے ہیں کہ جناب اگر تم ان کے گروپوں سے نہ نکلے تو یہ صورتحال ہوگی۔ اور کبھی مجاہدین ختم نبوت کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ناظرین، یہ دیکھیے یہ باقاعدہ طور پہ یہ ٹیکسٹ اطلاع بلیک لسٹ، کوئی بھی آمدی دوست ان اندھے بہرے اور مہر زدہ گونگے ختم نبوت نامی تنظیم کے مجاہدوں کو واٹس ایپ گروپ میں شامل نہ کریں، کیونکہ ان کا کام صرف آمدیوں کا وقت ضائع کرنا ہے، ضد اور ہٹ درمی ان کا شیوا ہے، انہیں گروپ سے نکال کر نئے دوستوں تک جماعت کا پیغام پہنچائیں۔ یہ دیکھیے جن لوگوں کے نام دیے ہیں ان میں راشد مشتبہ، ابو مشتبہ، عامر نذیر، عمران جٹ، مبشر حسین، ضیاء رسول، ذیشان ہمایوں، ابراہیم شیخ، غلام نبی نوری، جنید رفیق، زاہد، سلمان فارسی اور عبید اللہ لطیف، یہ خادم مجاہدین ختم نبوت بدلہ نچیز کا بھی نام ہے، سعد کامران، ساحل کالو، عبد الباسط علوی، شیخ واجد، شمس الدین جٹ، یعنی کہ یہ 43 بندوں کی فہرست ہے، آپ دیکھ لیں جن کے نام دیے ہوئے ہیں، اور یہ فہرست بڑھتی رہتی 47 بندوں کی، یہ فہرست بڑھتی بھی رہتی ہے، آگے بڑھی بھی ہے، یہ 2018 کی فہرست ہے۔ ان کے ہاتھوں یہ اس حد تک بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ان گروپوں میں ایڈ نہ کیجیے۔ اب مزید اونچے ہتھکنڈوں پر اترے یہ ڈاکٹر جائیہ صاحب ہیں، امت مرزائیہ کے مہان مربی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، یہ دیکھیے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ متعلقہ اداروں سے مطالبہ دونوں مجرموں کو گرفتار کر کے آئین پاکستان کے تحت سخت سزا دی جائے۔ وہ دونوں مجرم کون ہیں؟ ایک مرزا مسرور صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے رضائی بھتیجا جناب شمس الدین بھائی، اور دوسرا یہ بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف۔ اور اس ویڈیو میں آپ خود دیکھیے کہ کیا کہتا ہے، یہ پہنچاتے جائیں ان ماشاء اللہ جی، یہ ہیں جی وہی عبید اللہ لطیف صاحب،
اور یہ انہوں نے ہمیں 24 ستمبر کو یہ اپنی لائبریری رکھنا آئین پاکستان کے تحت کیا ہے؟ ناجائز. اس کی بہت بڑی سزا ہے جی. پھر یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، روحانی خزائن کا سیٹ بھی ان صاحب کے گھر پہ موجود ہے، اور جس طرح کہ ہم نے درخواست کی ہے، ان تمام ثبوتوں کو ہر وہ احمدی جو کہ یہ کام کر سکتا ہے پاکستان میں، وہ ضرور متعلقہ اداروں تک پہنچائے تاکہ وہ ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کتب کو برآمد کریں اور عبید اللہ لطیف صاحب کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یہ دیکھیں جی، پاکٹ بک، احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک، پھر یہ ملفوظات کا پورا سیٹ ان کے گھر پہ موجود ہے، اور یہ ساری کتابوں کی عبید اللہ لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ نمائش کی ہے. یہ تفسیر کبیر کا سیٹ ہے. نہ صرف انہوں نے نمائش کی ہے بلکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کتب ان کے گھر پہ موجود ہیں. اور خاص طور پہ یہ دیکھیں جی، عبید اللہ لطیف صاحب، یہ وہی عبید اللہ لطیف صاحب ہے پیارے بھائیو، ان کے ساتھ یہاں پر یہ شخصیت بھی موجود ہے جی. یہ شخصیت بھی جماعت کے خلاف، بڑے جماعت کے خلاف پروپیگنڈا وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ جی جماعت کو یہ کرنے کی اجازت نہیں اور وہ کرنے کی اجازت نہیں. اور جس بھائی نے یہ جاننا ہو کہ عبید اللہ لطیف صاحب کہاں پہ رہتے ہیں، تو یہ آج ہی ہم نے ان سے پوچھا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. تو باقی عبید اللہ لطیف صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں. یہ پیارے بھائیوں عبید اللہ لطیف صاحب کا نمبر ہے، تاکہ اگر آپ نے قانونی اجارہ جوئی کرنی ہو، پولیس نے ان سے رابطہ کرنا ہو، یا جس بھی متعلقہ ادارے نے رابطہ کرنا ہو، وہ ان سے رابطہ کر لے اور ان کو آسانی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جی، یہ سارے جو دوست ہیں عبید اللہ لطیف صاحب جیسے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ملک کے قانون کو جو ہے وہ ضرور اس کی پاسداری کرنی چاہیے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ عبید اللہ لطیف صاحب ملک کے قانون کی پاسداری کریں. تو یہ تھے پیارے بھائیوں ملزم نمبر 1. دوسرے پیارے بھائیوں، دوسرے مجاہد ختم نبوت جو کہ اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں، یہ ہیں جناب شمس الدین صاحب. آپ ان کو بھی جانتے ہیں. یہ دیکھیں جی، شمس الدین صاحب ان قادیانی کتب کی نمائش کر رہے ہیں. ان کے آگے بھی پڑی ہیں، ان کے پیچھے بھی پڑی ہیں، ان کے بائیں طرف بھی پڑی ہیں، دائیں طرف بھی پڑی ہیں. جن قادیانی کتب کی پاکستان کے اندر یوں نمائش کرنا اور اپنے گھر پر رکھنا، یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے آپ کو جس طرح بتایا، یہ دو جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں. کس آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں؟ جس آئین پاکستان کے مطابق طاہر اشرفی صاحب فرماتے ہیں، جو آئین پاکستان کو مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے، وہ کوئی بھی ہو. جی میرے بھائیو، تو اب ہم طاہر اشرفی صاحب کو بھی کہتے ہیں، اگر ان میں کچھ جرت ہے، کچھ غیرت ہے، تو یہ جو دو ملزم ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، یہ جناب شمس الدین صاحب، ہم نے ثبوتوں سمیت جناب طاہر اشرفی صاحب آپ کو ان کی شکل بھی دکھلا دی، ان کے سامنے یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی دکھلا دی. اگر ان کا نمبر چاہیے ہوگا تو ہمارے سے رابطہ کریں، ہم ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیں گے. اسی طرح ہم نے آپ کو عبید اللہ لطیف صاحب کا جناب نمبر بھی دکھلا دیا، ان کی شکل بھی دکھلا دی، یہ بھی بتلا دیا کہ یہ فیصل آباد میں رہتے ہیں. اور اگر جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ یا آپ کا کوئی بھی ادارہ آئین پاکستان کی پاسداری کرنا چاہتا ہے، تو آئے جناب، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ان دوروں کو گرفتار کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. پھر ہم آپ کو مانیں کیا واقعی آئین پاکستان کو مانتے ہیں، اور صرف اس کی مانتے ہیں جو آئین پاکستان کو مانتا ہے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر یحییٰ کے یہ امت مرزائیہ کے مہان مربی ہیں، ان کی ویڈیو کا مختصر حصہ سن لیا. اس بے وقوف اور عقل کے اندھے کو یہ تک نہیں پتا کہ آئین پاکستان میں لکھا کیا ہے. آئیے میں آج آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ آئین پاکستان میں کیا لکھا ہے.
تو ناظرین، آئین پاکستان کے آرٹیکل 260 کے اندر آرٹیکل نمبر 260 میں لکھا ہے کہ جو شخص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان نہیں لاتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی نبوت یا مذہبی مسئلے پر ایمان لاتا ہے، وہ ضرور آئین و قانون مسلمان نہیں۔ آرٹیکل نمبر 106 کلاس نمبر 3 میں لکھا ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بلوچستان، پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ کی کلاس نمبر 1 میں دی گئی نشستوں کے علاوہ ان اسمبلیوں میں عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، پارسیوں اور قادیانیوں یا شیڈول کاسٹس کے لیے اضافی نشستیں ہوں گی۔ اس ترمیم کے بعد بھی توہین آمیز قادیانی سرگرمیوں کی روک تھام نہ ہو سکی۔ جذبات کی آگ پھر بھڑکنے والی تھی کہ 27 اپریل 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے مندرجہ ذیل آرڈیننس جاری کیا۔ وہ آرڈیننس یہ تھا کہ قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور احمدیوں کے خلاف اسلام سرگرمیوں کے ارتکاب سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنے کا آرڈیننس۔ ہرگاہ یہ امر کرین مسلط ہے کہ قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور احمدیوں کو خلاف اسلام سرگرمیوں کے ارتکاب سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔ ہرگاہ کہ صدر پاکستان کو اطمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جو فوری کارروائی کے متقاضی ہیں، لہذا 5 جولائی 1977 کے اعلان کی تعمیل میں اور ان تمام اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اس سلسلے میں انہیں حاصل ہیں، صدر پاکستان حسب ذیل آرڈیننس وضع اور نافذ کرتے ہیں۔ مختصر عنوان اور آغاز۔ الف، اس آرڈیننس کا نام قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور احمدیوں کا خلاف اسلام سرگرمیوں کا ارتکاب یعنی ممانعت و سزا آرڈیننس نمبر 1984 ہوگا، یعنی 1984 ہوگا۔ ب، یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ نمبر 2، عدالتوں کے احکام اور فیصلوں کے استرداد کا آرڈیننس۔ اس آرڈیننس کی دفعات عدالتوں کے احکام اور فیصلوں کے الرغم نافذ ہوں گے۔ حصہ دوم، مجموعہ تعزیرات پاکستان کی ترمیم قانون نمبر 14 بابت 1860۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی ترمیم قانون نمبر 14 بابت 1860 میں نئی دفعات 298 بے اور 298 جیم کا اضافہ۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی ترمیم قانون نمبر 14 بابت 1860 کے باب 15 میں دفعہ 298 الف کے بعد حسب ذیل نئی دفعات کا اضافہ کیا جائے گا۔ 298 بے، بعض مقدس ہستیوں اور متبرک مقامات کے لیے مخصوص القاب و آداب، صفحات وغیرہ کا غلط استعمال۔ نمبر 1، قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں کا جو شخص کسی تقریر، تحریر یا واضح علامت کے ذریعے سے الف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خلیفہ یا صحابی کے سوا کسی اور شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، صحابی رضی اللہ عنہ یا رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، خاندان، اہل بیت کے سوا کسی اور کو اہل بیت یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے پکارے گا یا اس کا حوالہ دے گا، وہ 3 سال تک کی قید، کسی قسم اور جرمانے کی سزا کا مستوجب ہوگا۔ نمبر 2، قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں کا جو شخص کسی تقریر، تحریر یا واضح علامت کے ذریعے سے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا شکل کو اذان سے موسوم کرے گا یا مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اذان کہے گا، وہ 3 سال تک کی قید، کسی قسم کی سزا نیز جرمانہ کا مستوجب ہوگا۔ 298 جیم، قادیانی گروہ وغیرہ کا اپنے آپ کو مسلم کہلانے، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے یا نشر و اشاعت کرنے والا شخص۔ قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں کا جو شخص اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ مسلم کہلاتا ہے
یا اپنے عقیدے کو اسلام کہتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، یا دوسروں کو تقریر، تحریر یا واضح علامت یا کسی بھی طریقے سے دعوت دیتا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، وہ 3 سال تک کی قید، کسی قسم کی سزا یا جرمانہ کا مستوجب ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے وہ آئین پاکستان۔ تو اس آئین پاکستان میں کسی مسلمان کو قادیانیوں کے رد کے لیے کسی بھی قسم کی کتاب رکھنے کی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پاک آرمی ہے، فوج کے پاس اسلحہ موجود ہے اور اسے اجازت ہے، لیکن دوسری طرف دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی صورتحال یہی ہے۔ قادیانی حضرات کو اپنی نشر و اشاعت یا دعوت، تقریر یا تحریر یا کسی اور طریقے سے دعوت دینا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح قادیانی حکم جو ہیں گدی نشین قادیانی کلٹ کے حکیم نور الدین ہیں، بشیر الدین محمود، مرزا طاہر ناصر یا ابی مزرا مرزا مسرور، ان سب کو خلیفۃ المسلمین کے لقب سے پکارنا یا امیر المومنین کہنا، اسی طرح مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کے لقب سے پکارنا اور مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو صحابی کہنا، یہ قانوناً جرم ہے اور یہ نہ تو اسلام کے پابند ہیں اور نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ کیوں کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کیا دینا تھا؟ مرزا غلام قادیانی نے خود کہا ہے اپنی کتاب میں خطبہ الہامیہ میں کہ جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا گیا کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس نے خود کا لکھا ہے کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو اس اعتبار سے میں خود محمد رسول اللہ ہوں، تو مجھ میں میری نبوت سے عقیدہ ختم نبوت میں تزلزل نہیں آتا۔ اس کے بیٹے نے ایک کلمۃ الفصل میں لکھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا ہے تو تم خود جو ہے نبی ماننے کے باوجود کلمہ الگ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس وقت بھی اس نے واضح طور پر یہ جواب دیا کہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کی شکل میں دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کوئی اور آیا ہوتا تو ہم الگ سے کلمہ بناتے، لہذا ہمیں علیحدہ کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ کلمۃ الفصل میں یہ بات لکھی۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ ان کی خباثتیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں نا، جات دی کوڑ کلی تے شتیرانو جپے، کہاں گنگو تیلی اور کہاں راجہ بھوج، یہ کہاوتیں مشہور ہیں، مثالیں مشہور ہیں۔ اور کہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی جو خود اپنے آپ کو انسان کی جائے نفرت قرار دیتا ہے، اور اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 میں بھی اس نے لکھا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد۔ کہاں پر وہ خبیث اپنے آپ کو بشر کی جائے نفرت کہنے والا، اور کہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات سے اعلیٰ و ارفع شخصیت۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے جو نشانات معجزات ہیں 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں۔ بشیر الدین محمود اٹھا، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بڑا، تو اس نے کیا کہا کہ جناب ذہنی ارتقاء کے اعتبار سے اس حد تک بھی کوئی انسان بڑھ سکتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے کسی نہ کسی کا ذہنی ارتقاء، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذہنی ارتقاء بڑھ سکتا ہے کسی کا۔ یہ ہے ان لوگوں کی خباثتیں اور شاطمیت اور عقیدہ۔ اور اسی طرح مرزا غلام قادیانی کے سامنے ظہور الدین اکمل نے جو اشعار پڑھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ پہلے سے بڑھ کے کہتا ہے، جس نے دیکھنے ہو محمد پہلے سے بڑھ کر کے
وہ دیکھے مرزا غلام احمد کو قادیاں میں یہ ظہورالدین اکمل کے اشعار اور یہ نظم اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو لکھ کر کے کتبے کی شکل میں پیش کی، اور مرزا قادیانی نے نہ صرف اس کی تعریف و توصیف بیان کی بلکہ اس کو گھر میں لے گیا۔ اور یہ کتاب حوالہ ان کی اپنی اخبار الفضل کا اگر کوئی طلب کرے گا تو وہ سکین بھی پیش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب ہم ان کی گستاخیوں کو لوگوں پر عیاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے دجال و کذاب کے پیروکار ہیں مرزا غلام احمد قادیانی شاتم رسول اور گستاخ رسول کے، کہ جس نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بھی اہانت کی ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، اسی طرح سیدہ مریم صدیقہ مطہرہ ان کی بھی اہانت کی ہے، ان کے بھی بڑے بڑے الزامات عائد کیے ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو یہ قادیانی کہتے ہیں جناب ہمارے یہ گستاخ ہیں۔ اب جب ہم ان کی کتابیں کھول کھول کر کے ان کے عقائد لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی وہ جو پراپیگنڈا تھا لوگوں کو کور کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، اس پہ زل پڑ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور دلائل کے آگے بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں۔ اور اس لاچاری اور بے بسی کی انتہا ہے کہ آج بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف کو اور شمس الدین بھائی کو، اور اسی طرح ان دونوں کو جو ہے یہ ڈاکٹر یحییٰ ہمارے اداروں کو بھڑکا کر کے بیان کرنا چاہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے یہ آئین پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، حالانکہ آئین پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں لکھا کہ وہ کتاب نہیں رکھ سکتے، بلکہ قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ یہ 298 جیم پڑھ کے دیکھیے، اگر عقل کے اندھے ڈاکٹر یحییٰ اگر تجھے پڑھنا آتا ہو تو، اگر آئین پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو لکھا ہے قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کا جو شخص اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ مسلم کہلاتا ہے، یا اپنے عقیدے کو اسلام کہتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، یا دوسروں کو تقریر، تحریر یا واضح علامت یا کسی بھی طریقے سے دعوت دیتا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، وہ 3 سال تک قید، کسی قسم کی سزا یا جرمانہ کا مستوجب ہوگا۔ یعنی ان کے دعوت دینے پر پابندی ہے، تقریر تحریر پر پابندی ہے، نشر و اشاعت پر پابندی ہے۔ اور ان کا چچا عبدالشکور اشکور بھائی چشمے والے وہ ان کی کتابوں کے پبلشر تھے اور فروخت کنندہ تھے، اور میں نے بھی انہی سے کتابیں خریدی اور ایک قادیانی کے ذریعے ہی منگوائی ہیں اور ان کا توڑ کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھی اصل حقیقت، اور قادیانیوں کی بے بسی اور لاچارگی آپ کے سامنے ہے۔ آخر میں ڈاکٹر یحییٰ اور اس کے دیگر ساتھیوں کو، امت مرزائیہ کے تمام لوگوں کو برملا یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت جس طریقے سے قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اگر تم لوگ اس کی آڑ لے کر کے ہم پر مقدمے بنوانا چاہو، ہماری گرفتاریاں کروانا چاہو، تو ہمیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہم ڈرتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے پہلے بھی مقدمے جھیلے ہیں۔ ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند ہیں۔ سن لو ڈاکٹر یحییٰ صاحب، ہم امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے روحانی فرزند ہیں۔ ہم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ کے روحانی فرزند ہیں۔ اور سن لو کہ میں خاص کر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ اور حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فرزند ہوں۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو نہ قید و بند کی صعوبتوں سے ٹکرائے، خنجروں سے حملے کیے گئے تب بھی نہ جھکے نہ بکے، اور انشاءاللہ آج ان کا روحانی فرزند تمہیں کہہ رہا ہے نہ ہم بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ سن لو وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پر کلمہ حق کہہ نہ سکے۔ ایک جذب حصول مقصد نے جو حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے، ہم وقت کی رو میں بہ نہ سکے۔ جو تھے تم سے زیادہ طاقتور چشم فلک نے دیکھا ہے، عقیدہ توحید و ختم نبوت کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابر رہ نہ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
تم مد مقابل نہیں رہ سکو گے اور نہ رہ پاؤ گے اور نہ رہ سکے ہو، اور ہمیں ان گیدڑ ببکیوں سے ڈرانا چاہتے ہو تو سن لو، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں، تم نے تو صرف میرے نمبر بتائے ہیں لوگوں کو، اگر تو صرف یہ بتایا کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، اگر کہو گے تو جناب میں تمہیں پورا گھر کا ایڈریس بھی بتا دوں گا، اپنے گماشتوں کو کہہ دینا کہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حملہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم ڈرنے والے، جھکنے والے، بکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مرنا جینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو صرف وہی ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں آپ کو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ایک اور بات پر تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم ہمیں تو آئین پاکستان پر عمل درآمد کے لیے درس دیتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور آئین پاکستان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا تم تو بتاؤ، کیا تم لوگوں نے آئین پاکستان کی روح سے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیا یا نہیں کیا؟ کیا تم سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو کہ تم نان مسلم ہو، کافر ہو، اقلیت ہو، مسلمان نہیں ہو؟ یا پھر تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئین پاکستان کا نام لیتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ یا پھر تم چاہتے ہو کہ اسی اصول کی بنیاد پر جو کہ آئین پاکستان میں ہمارے لیے موجود نہیں ہے، تمہارے لیے ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنی دعوت، تبلیغ، تقریر، تحریر یا نشر و اشاعت کے ذریعے نہیں کر سکتے، اسی اصول پر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہر گھر کی تلاشی لی جائے قادیانیوں کی، اور ہر گھر کو جس گھر میں تمہاری کتابیں ہیں، جس طریقے سے تم لوگ پاکستان میں دعوت دیتے پھر رہے ہو، لوگوں کو اپنے پروگراموں پر بلاتے پھر رہے ہو، تو کیا تمہارے خلاف قانونی کارروائی کر کے تمہیں لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے؟ کیا تم یہ بات چاہتے ہو؟ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، سیانے کہتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، لیکن تم تو امت مرزائیہ کے بھی بے وقوف دوست ثابت ہو رہے ہو، لیکن میں پھر بھی تمہارے لیے اور تمہارے جیسے دیگر مربیان کے لیے بھی اور تمام قادیانیوں کے لیے درد دل سے دعا گو ہوں کہ یا الہی ان سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تیری نظر میں صراط مستقیم ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں قذاب و دجال کی پیروی سے نکال کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا الہی مجھے بھی جو میں تیرے دین کے لیے کام کر رہا ہوں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما کر کے کل قیامت کے روز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمانا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے نزدیک صراط مستقیم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔